السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل سورہ فلق سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی گئی تھی، البتہ اس کے ترجمے اور اس کے چند جملوں کی تشریحات باقی رہ گئی تھی، اسی لیے آج اس حصے کو مکمل کرتے ہوئے ہم سورہ ناس کا آغاز کریں گے۔ کل کے سبق میں جو باتیں ذکر کی گئی، پہلی بات تو اس میں یہ ذکر کی گئی تھی کہ فلق اور ناس کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ دوسرے، سورہ فلق کا شان نزول، پس منظر بیان کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ سحر کی حقیقت پر بات کہی گئی، اور چوتھے یہ کہ شان نزول کے واقعے میں جو پہلو سبق آموز تھے، وہ سبق آموز پہلو بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ اب آیت کے ترجموں کے ساتھ اس کے جملوں کی کچھ ضروری شرحیں باقی رہ گئی تھی، اسی لیے آج اس کو تکمیل کریں گے۔ پہلا جملہ ہے قل اعوذ برب الفلق، اے محمد آپ پڑھیے کہ میں حفاظت میں آتا ہوں رب الفلق کی، صبح کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ فلق کے معنی آتے ہیں صبح کی سفیدی کے۔ دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی صفت کا بیان کیا گیا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، لیکن اس ملکیت کے بیان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ کہیں مختصر انداز میں فرما دیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں۔ کبھی فرمایا کہ وہی آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، اور کبھی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بڑی بڑی قدرتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چیزیں ہماری قدرت میں ہیں، ہماری ملکیت میں ہیں، ہمارے قبضے میں۔
ایسے ہی یہاں پر بھی صبح کو ذکر کیا گیا خاص طور پر کہ صبح کا رب، یعنی صبح کا مالک، صبح کا مالک، اس لیے کہ رات کے ختم ہونے کے بعد صبح کو لانا اور صبح کا نمودار ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ اس لیے کہ سورۃ القصص میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ جس کا ترجمہ یہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہمیشہ رات ہی ہوگی تو کبھی دن نہیں نکلے گا، اور پھر کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کہ وہ دن نکال کر دکھلا دے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ رات کے بعد دن کو نمودار کرے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد والی آیت میں کہ اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لے کہ اب ہمیشہ دن ہی رہے، رات نہ آئے، تو کسی کی مجال نہیں کہ دن کو رات سے بدل دے۔ ایسے ہی یہاں پر ایک خصوصی ملکیت اور خصوصی طاقت اور قدرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں ایسے عظیم الشان رب کی، ایسے عظیم الشان قابض، مالک، حاکم، پروردگار کی ملکیت میں کی حفاظت میں آتا ہوں جو کہ صبح کا مالک ہے۔ رات کو پھاڑ کر، رات کو ختم کر کے اس کے اندر سے صبح کو نکالنے والی ذات کی حفاظت میں آتا ہوں، ایسی عظیم الشان قدرت والے کی حفاظت میں آتا ہوں کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو اندھیروں کو ختم کر دے اور دن کا اجالا پیدا کر دے، ویسی طاقتور ذات کی حفاظت میں میں آتا ہوں۔ اسی شعور کے ساتھ دراصل یہ پڑھنا ہوتا ہے کہ میں کسی کمزور کی حفاظت میں، کسی کمزور کی پناہ میں نہیں جا رہا ہوں، ایسی ذات کی پناہ میں، ایسی ذات کی حفاظت میں جا رہا ہوں جو ذات کے ایسی طاقت و قدرت والا ہے کہ پوری دنیا میں چھائے ہوئے اندھیرے کو ایک لخت ختم کر کے صبح کو پھاڑ دینے والا اور صبح کو نکال دینے والے ایسی عظیم الشان ذات اور ایسی عظیم الشان طاقتور ذات کی پناہ میں جا رہا ہوں اور میں اس کی حفاظت طلب کر رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں رب الفلق کی۔ اچھا، کل سحر سے متعلق بات سنائی گئی تھی کہ سحر کے توڑ کے لیے یہ آیات اتاری گئی، تو اس میں سحر کے توڑ میں اور رب الفلق میں کیا مناسبت ہے؟ سحر کے توڑ میں اور رب الفلق کی صفت میں ذکر کے کیا خاص مناسبت ہے؟ رب الناس بھی بولا جا سکتا تھا، رب السماوات بھی بولا جا سکتا تھا، رب الارض بھی بولا جا سکتا تھا، آسمانوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، زمین کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں بھی بولا جا سکتا تھا۔ اس طرح کی دوسری ربوبیت کی نسبتیں دوسری طرف بھی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہ بھی بڑی قدرتیں ہیں، وہ بھی بڑی طاقت کا مظاہرے ہیں، آسمان کا قبضہ، زمین کا قبضہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقت اور قدرتوں کا مظاہر میں سے، تو اس کی طرف بھی نسبت ہو سکتی تھی۔ لیکن سحر کے توڑنے والی آیات میں رب الفلق کا ذکر ایک خاص مناسبت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ پر کیا گیا، یہ سحر کیا گیا، اور یہ سحر ایک قسم کی ظلمت ہے، ایک قسم کی مصیبت ہے، قسم کی ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اس ظلمت کو ختم کر کے، اس مصیبت کو ختم کر کے صبح کو نمودار کرنے والی ذات کی میں حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ بات اصل اس کے اندر اس نے اندر ایک یہ مناسبت ہے، اس لیے کہ ہم بھی عام طور پر مصائب کو رات سے اور اندھیرے سے تشبیہ دیتے ہیں اور صبح کو اچھے حالات سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں کہتے ہیں کہ اب مصیبتوں کا اندھیرا چھٹے گا
اور خوشیوں کی صبح نمودار ہوگی۔ محاوروں میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اب صبح ہونے والی ہے، اردو میں کہا جاتا کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ مصیبتوں سے نجات کے لیے صبح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی مصیبتوں سے نجات کے لیے صبح طلوع ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اب نوید صبح نمودار ہوگی، صبح کی کرنیں اب نمودار ہوگی، یعنی اب حالات اچھے ہوں گے۔ تو چونکہ سحر کیا گیا اور سحر ایک مصیبت تھی، اور یہ مصیبت اب ختم ہوگی اس لیے کہ آپ رب الفلق کی حفاظت میں آ رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ گویا اس حسن مناسبت کی وجہ سے یہاں پر رب الناس، رب السماوات، رب العرش کو چھوڑ کر رب الفلق تعبیر کیا گیا۔ سحر جیسی ظلمتوں اور اندھیروں سے یا مصائب کی اندھیریوں میں سے نکل کر آپ اب خوشی، فرحت، سرور، صحت کی صبح میں آ رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ میں حفاظت میں آتا ہوں رب الفلق کی، میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کیا، جس چیز کو رب الفلق نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، پورے مخلوقات اس کے اندر آ گئے، ہر مخلوق اس کے اندر داخل ہو گئی۔ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو کچھ کہ رب الفلق نے پیدا کیا۔ تو مخلوقات ارضی، مخلوقات سماوی اور مخلوقات ما بین السماوات والارض، تمام کی تمام مخلوقات جو کچھ بھی پیدا شدہ ہیں سب کے سب ما خلق میں داخل ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ ما خلق کے شر سے، مخلوقات کے شر سے میں حفاظت میں آتا ہوں۔ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت جامع جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت جامع جملہ ہے کہ ہر مخلوق میں جو کچھ شر ہے، خواہ وہ انسان مخلوق ہو، جنات ہو، جانور ہو، مادی چیزیں ہوں، غیر مادی چیزیں ہوں، ذی روح ہو، غیر ذی روح ہو، ارضی ہوں، سماوی ہوں، مرئی ہوں، غیر مرئی ہوں، مطلب یہ کہ دکھنے والی ہو، نہ دکھنے والی ہو، مادی ہو، غیر مادی ہو، لطیف ہوں، ہر مخلوق کے شر سے، مخلوقات کے شر سے۔ اب مخلوقات کے شر میں مخلوق کا تصور پہ فوراً انسان آتا، جنہ آتے، یا جو چیزیں نظر آتی وہ چیزیں آتی کہ بھائی وہ جو چیزیں پیدا کی گئی۔ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو پیدا شدہ ہیں لیکن نظر نہیں آتی، جیسے کہ ہوا، اس کے اندر شر ہے، اگر تیزتن ہوا چلے نقصان پہنچے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں سب کی سب جو بھی مخلوقات ہیں، وہ نظر آتی ہوں یا نظر نہ آتی ہوں، ذی روح ہو، غیر ذی روح ہو، مادی ہو، غیر مادی ہو، سماوی ہو، ارضی ہو، سب کے سب اس کے اندر داخل ہے کہ تمام مخلوقات کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور آپ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک شبہ ہوتا کہ تمام مخلوقات کے شر سے بولا گیا، تو انبیاء، صلحاء، اتقیاء، نیک لوگ، بزرگان دین، یہ بھی مخلوقات میں داخل ہے، تو کیا ان کے اندر بھی شر ہے؟ نہیں۔ تو پھر ان کے اندر جب شر نہیں ہے اور یہاں پر تو یہ لفظ بولا گیا مخلوقات کے شر سے، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مخلوقات میں ان کی ذات میں شر نہیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ملائکہ علیہ الصلاۃ والسلام، اہل اللہ، اولیاء اللہ، ان کے اندر شر نہیں، ان کی ذات میں شر نہیں، تو اب پھر من شر ما خلق میں تو داخل ہے، ما خلق میں تو داخل ہے، یہ جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کیا، تو مخلوقات کے شر کی وجہ سے یہ حضرات اس کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب ان کے اندر شر نہیں ہے تو پھر کیوں بولا گیا من شر ما خلق؟ استثناء ہونا چاہیے تھا، الا الانبیاء والملائکہ بول کے۔ تو یہ جو ارواح قدس ہیں، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، انبیاء کی، ملائکہ کی، اولیاء اللہ کی،
ان کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ ایسے اسباب سے پناہ چاہی جا رہی ہے، ایسے اسباب سے پناہ چاہی جا رہی ہے جو کہ نیک لوگوں کے اندر، نیک لوگوں کے متعلق میں جو خیر ہے، اگر ہم آدمی اس میں سے خیر نہ لے تو پھر اس کے لیے وہ شرعی ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی کی ذات میں شر نہیں ہے، لیکن نبی کا انکار کرنا، نبی کی رسالت پر ایمان نہ لانا، تو گویا یہ شر کا سبب ہو گیا، یہ نقصان کا سبب ہو گیا، یہ ضرر کا سبب ہو گیا۔ تو اب یہاں پر انبیاء کی ماخلق میں چونکہ انبیاء داخل ہے، اس وجہ سے اب یہاں پر یہ نہیں بولا جائے گا کہ انبیاء کے نعوذ باللہ انبیاء کے شر سے، یہ بولا جائے گا کہ ایسے اسباب سے جو کہ ان انبیاء کے انکار کرنے کے نتیجے میں جو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس نقصان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی ایسی کیفیت سے، ایسے قلب سے، ایسے دل سے، ایسی کجی سے، ایسے انکار سے جو کہ انبیاء کے انکار کو مستلزم ہو، یا جو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی گستاخی اور ان سے بدگمانی اور ان کی ایذا رسانی کا سبب ہو۔ ایسے اسباب و حالات جو کہ ان کے ساتھ پیش آنے کے نتیجے میں شر پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ مخلوقات تو ایسی ہیں جن میں شر ہی غالب ہے، جیسا کہ شیاطین یا بدعمل لوگ، بد کردار لوگ۔ تو اب من شر ما خلق میں براہ راست یہ داخل ہو گئے کہ وہ تمام وہ مخلوقات جو کہ جس کے اندر شر ہی غالب ہے، اور کچھ مخلوقات وہ ہیں جن کے اندر خیر ہی غالب ہے، شر ہی نہیں ہے، جیسا کہ انبیاء و ملائکہ۔ تو پھر اس کا مطلب ابھی بتا دیا گیا کہ جن مخلوقات کے اندر خیر ہی غالب ہے، تو پھر ان کے اندر ان کے شر سے پناہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے اسباب سے پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے ان انبیاء سے متعلق یا ان ملائکہ سے متعلق یا ان اہل اللہ سے متعلق کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے شر پہنچے آدمی کو۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مخلوقات ہیں جن کے اندر خیر و شر دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد ہے، اولاد کے اندر خیر بھی ہے، اولاد کے اندر شر بھی ہے۔ مطیع و فرما بردار ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نافرمان و بد کردار ہو تو پھر درد سر ہے۔ خیر بھی ہے اولاد، شر بھی ہے۔ مال خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اگر مال ہے تو عزت نفس محفوظ ہے، مال ہے تو بدن پر لباس ہے، مال ہے تو سوال کی ذلت سے محفوظ ہے، مال ہے تو زندگی کے اسباب مہیا ہیں، خیر کی چیزیں میسر ہو رہی ہیں۔ مال ہے تو صدقات و خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، غرباء اور فقراء میں مدد کے ذریعے اس نیکی کمانے کا اور جنت کمانے کا ذریعہ اور سبب ہے، تو گویا مال خیر ہے۔ اور یہی مال اگر ہو اور پھر وہ فسق و فجور پر لگے، اسراف پر لگے، فضول خرچیوں پر لگے، گناہ اور معصیت کے کاموں میں خرچ ہو، تو پھر یہ مال شر ہے، فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اور اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی مخلوقات ہیں اس کی جس کے اندر خیر بھی ہے، جس کے اندر شر بھی ہے۔ تو اب یہاں پر مطلب ہوگا من شر ما خلق کا معنی یہ ہوگا کہ میں ان مخلوقات کے اندر، جن مخلوقات کے اندر خیر ہی غالب ہے، ان مخلوقات کے انکار کرنے سے یا ان مخلوقات کی بدتمیزی اور گستاخی کرنے سے جو شر پہنچتا ہے، اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور جن مخلوقات کے اندر شر ہی شر ہے، ان کے شر سے محفوظ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں۔ اور جن مخلوقات کے اندر شر اور خیر دونوں ہیں، تو ایسی صورت میں ان مخلوقات کے اندر جو شر ہے، اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اگرچہ کہ ان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جو کہ ان کے اندر ہے، من شر ما خلق۔ تو گویا مخلوقات تین قسم کی ہو گئی: خیر والی، خالص خیر والی، خالص شر والی، اور خیر و شر دونوں والی۔ اور من شر ما خلق تمام کو شامل ہے۔ دوسرا لفظ ہے من شر غاسق اذا وقب۔ اب یہی جملہ کافی ہو گیا تھا حفاظت کے لیے، ہر چیز اس کے اندر آ گئی، ہر مخلوق کے شر سے حفاظت چاہی گئی۔
اب کچھ توضیح مزید اس کی وضاحتیں کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں۔ مخلوقات کے شر میں خاص طور پر سحر کے شر سے میں حفاظت چاہتی ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، جیسے ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائیں۔ اس بات کو الگ ذکر کیا گیا، جبکہ رات بھی مخلوقات میں ہے، تو من شر ما خلق بھی رات میں، من شر ما خلق میں رات آ چکی تھی، لیکن اس کو مستقل پھر ذکر کیا گیا کہ رات کے شر سے، من شر غاسق اذا، رات کے شر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر شرور و فتن رات میں پیش آتے ہیں، مصائب اور آفات کا نزول راتوں میں ہوتا ہے۔ عربوں میں محاورہ تھا یہ بات کہ راتوں میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ واقعے کی مناسبت سے، شان نزول کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ شیاطین کا، اجنہ کا اور انسانوں کا اثر ڈالنے کا وقت سب سے زیادہ رات میں ہوتا ہے۔ ذہن سازی کرتے ہیں انسان کو، عام طور پہ یکسوئی کا وقت رات میں ہوتا ہے، تو دماغ بھٹکانے کا وقت رات میں ہوتا ہے۔ دوست سے ملتا رات میں، بیٹھک کرتے ہیں اور پھر انہیں اس کا دماغ خراب کرتا ہے، غلط خیالات ڈالتا، غلط پروگرام بناتے ہیں انسان کہ رات میں یہ کریں، رات میں یہ کریں، رات میں یہ کریں۔ رات کے شر سے برا دوست مل گیا، برے کام پر لے کے چلے گیا، برے ماحول میں لے کے چلے گیا۔ انسانوں میں یہ بات ہوگی، شیاطین اور اجنہ راتوں میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں رات کے شر سے۔ اس کے علاوہ مخلوقات میں بھی جو دیگر جانوروں کی جو مخلوقات ہیں، ان کے نقصانات بھی زیادہ تر راتوں میں پیش آتے ہیں۔ دن کے وقت آدمی پھر بھی اپنی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے یا ممکن ہوتا ہے حفاظت کرنا، لیکن رات میں سوتے رہے اور سانپ، بچھو یا کوئی اور جانور یا حشرات الارض رات کی غفلت میں، سونے کی حالت میں انسان کو ڈس دے، کاٹ دے، تو یہ عام طور پر رات میں پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے، اسی مناسبت سے بولا گیا پہ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی اندھیریوں میں پیش آنے والے واقعات کے شر سے جو کہ رات میں پیش آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے، سانپ اور بچھوؤں کا ڈس جانا، حشرات الازر کا کاٹ جانا، اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، شر پہنچ جاتا ہے۔ تیسری وجہ، عام طور پر جادو کا عمل رات ہی میں کیا جاتا ہے، اور چونکہ واقعے میں بھی سحر کا ذکر ہے، اسی لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ومن شر غاسق اذا وقب، جادوگروں کے جو جادو کے کام ہوتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں، سب زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، مطلب رات میں، دن میں نہیں ہوتے، دن میں نہیں کر سکتے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ دن میں، رات میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جادوگر رات میں اپنی جادوگری کرتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیری، رات کے شر سے جب کہ رات چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان پھونکنے والیوں کے شر سے جو کہ گرہوں میں پھونک مارتی ہے۔ نفاثات دم کرنے والی عورتیں ہیں یہاں پر مراد۔ اصل واقعے میں دراصل ہوا یہ تھا کہ لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کو استعمال کیا تھا دم کرنے کے لیے۔ وہ جو کنگھی کے دانوں پر بالوں کو جو گرہیں لگا کر اس پر جو دم کیا گیا تھا، وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں کی تھی۔ اس کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر کہ چونکہ اس نے اپنی بیٹیوں کو شامل کیا اور جادو کی گرہیں ان سے لگوایا، اسی مناسبت سے یہ لفظ لایا گیا یہاں پر کہ ان عورتوں اور ان خواتین کے شر سے جو خواتین کے گرہوں میں پھونک مارتی ہے۔ اور ایک وجہ یہاں پر، ایک تو واقعے کے ساتھ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جادوگر کم، جادوگرنیاں زیادہ ہوتی ہیں، جادوگر کم، جادوگرنیاں زیادہ ہوتی ہیں،
خواتین جادوگر زیادہ ہوتی ہیں. ومن شر النفاثات میں یہ بات چھپی ہوئی ہے. اور اگر مرد جادوگر ہو تب بھی عورت کو استعمال کرتا ہے جادو کے لیے. یہ بات مفسرین نے بات کی کہ جادوگر ہونے کے باوجود جادوگر اپنی جادوگری کو مؤثر کرنے کے لیے عورت کا تعاون لیتا ہے. اسی لیے یہاں پر ومن شر النفاثات بولا گیا، ان جادوگرنیوں کے دم سے جو کہ گروہ میں پھونکتی ہیں، ان کے شر سے میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد آخر کا لفظ ہے سورت کا، اور میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، رب الفلق کی حفاظت میں آتا ہوں حاسدین کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. اب یہاں پر ابھی تو سحر کا مسئلہ چل رہا تھا، پھر حسد کا، اس لیے کہ انسان کو تباہ کرنے میں دو چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں، ایک سحر اور دوسرا حسد. حاسدین کا حسد کھا جاتا ہے اور ساحر کا سحر انسان کو ختم کر دیتا ہے. دو چیزیں انسان کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں، حاسد کا حسد اور ساحر کا سحر، جو انسان کو ختم کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. اب حاسد حسد کے نتیجے میں طاقتور ہو تو انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، دشمنی پالتا ہے، دشمنی دکھاتا ہے اور دشمنی کے ذریعے ختم کرتا ہے، اپنا دشمن ہونا ظاہر کرتا ہے. اگر حاسد طاقتور ہو اس طرح سامنے والے کو ختم کر دیتا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حسد کے نتیجے میں. اور اگر حاسد کمزور ہو تو پھر ایسی صورت میں سحر کی راہ اپناتا ہے کہ حسد کے نتیجے میں جادو کرتا ہے. لبید ابن عاصم جو یہودی تھا، حسد کے نتیجے میں ہی جادو کیا تھا کہ بھئی یہ نبی کا دین اتنا طاقتور کیوں ہونا، غالب کیوں ہونا، ہم کیوں پست ہو رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان سے نبوت کیوں گئی. اسی حسد کے نتیجے میں سحر کیا گیا تھا. اب حاسد اگر طاقتور ہوگا تو مار دے گا سامنے والے کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اور اگر کمزور ہوگا، جمعیت نہیں ہوگی، اس کے پاس جماعت نہیں ہوگی، افراد نہیں ہوگے، تو اپنے محسود کو، یعنی جس سے اس کو حسد ہے، اس کو سحر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا تیسری وجہ یہ ہے کہ حاسد حسد کرتا ہے اور حسد کے نتیجے میں مستقل محسود کی خوبیوں، کمالات اور ترقی سے نظر رکھنے کی وجہ سے بد نظری کر دیتا ہے، بد نظری کر دیتا ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، تمام کی تمام چیزیں یہ حسد سے وجود میں آتی ہیں جو ذکر کی گئی. ومن شر حاسد اذا حسد، اسی لیے بولا گیا یہاں پر کہ حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کہتے کسے؟ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ سامنے والے کے پاس جو کمال ہے، جو فن ہے، جو نعمت ہے، جو چیز ہے، وہ چیز اس سے ختم ہو جانا، چاہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے. حسد کی حقیقت یہ ہے کہ سامنے والے سے نعمت کے زائل ہو جانے کی خواہش کرنا. کسی کو کرسی ملی تو حاسد یہ چاہتا ہے کہ بھئی انہوں کرسی پہ کئی کو بیٹھے، ان کو کرسی نہیں مل رہا. کسی کو اچھی جاب ملی، حاسد یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی جاب کئی کو ملی، اس کو جاب نہیں ملنا ہو، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو ترقی کیوں ہوئی، ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ رہا، اس سے وہ چیز ختم ہو جانا. کسی کو اچھا مکان ملا تو حاسد یہ چاہتا ہے کہ وہ مکان اس کا گر جانا، منہدم ہو جانا، نقصان پہنچ جانا، اس کو وہ مکان کیوں ملا اور وہ ختم ہو جانا، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے. زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے سامنے والے سے. حسد کی حقیقت یہ کہ سامنے والے کی نعمت اور سامنے والے پر فضل خداوندی کو دیکھا نہ جانا، یہ ہے دراصل حسد کی حقیقت. علماء لکھتے ہیں کہ حسد کا گناہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا. وہ اس طور پر کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اس کو حسد ہوا کہ آپ نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا، مجھے کیوں نہیں؟ آپ نے ان کو وہ عزت کیوں دی کہ فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا اور مجھے نہیں کروایا؟ حالانکہ میرے اندر ایک خاص صفت تھی کہ میرے اندر یہ تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوا، تو میری صفت ہے علو اور بلندی،
اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، لہذا مسجود ملائکہ بننے کا حق تو مجھے تھا اور وہ مٹی سے بنے، تو آپ ان کو کیوں افضل کر دیے مجھ سے؟ کیوں ان کو اتنی عزت و تکریم ملی؟ کیوں مسجود ملائکہ بنائے گئے؟ ان کو سجدہ کرنے کا کوئی حکم دیا گیا؟ اسی حسد کی بنیاد پر انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ تو یہ وہاں سے شروع ہوا یہ۔ اور آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، تو حابیل کا جو قتل ہوا وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ تو عجیب چیز ہے یہ، حسد قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ حسد بہت ساری چیزیں کرا ہی دیتا، حسد سحر کرا دیتا، حسد بدنظری کرا دیتا، حسد غیبت کرا دیتا، حسد انتقام پہ مجبور کر دیتا، حسد دشمن کو ہلاک کرنے تک پہنچا دیتا، اسی طریقے سے حسد قتل تک بھی پہنچا دیتا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہی الحالقہ، الحسد ہی الحالقہ، حالقہ کہتے ہیں اسطورے کو، دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو دین کو مونڈ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ بھئی حسد کرنا تو قلبی عمل ہے، حسد تو قلبی کیفیت کا نام ہے، ذہنی اور قلبی کیفیت کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات ہے فلاں سے متعلق کہ بھئی اس کو یہ چیز کیوں ملی، نہیں ملنا تھا، اس کے پاس نہیں رہنا یہ چیز، یہ نعمت نہیں رہنا اس کے پاس، یہ فضل اس کو نہیں ملنا تھا۔ تو یہ قلبی کیفیت اس کے دین کو کیا ختم کری؟ اس کی نماز بھی چل رہی، اس کا روزہ بھی چل رہا، اس کی تلاوت بھی چل رہی، اپنے زکوٰۃ بھی ادا کر رہا، سب کر رہا، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ حسد کے بارے میں حضور نے فرمایا ہی الحالقہ، ہے دین کو موڑ دینے والی چیز ہے، جبکہ کسی کے اندر حسد ہے تو تمام اعمال دینیہ میں تو لگا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد دراصل جالب الآثام ہے، گناہوں کو کھینچ کے لانے والا ہے۔ اعمال دینیہ میں تو انہیں لگا ہوا ہے لیکن انہیں جالب ہے، جالب آثام ہے، جالب معاصی ہے، معصیت کو کھینچ کے لانے والا ہے۔ لیکن جس سے حسد ہوگا اس کے ساتھ زیادتی کرے گا طاقت ہونے پر، تو زیادتی ظلم، اور یہ ظلم کا گناہ حسد کی وجہ سے، قتل کرے گا اگر زیادہ اور طاقت ہو، تو اسی صورت میں یہ حسد ہی قتل کے گناہ کی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے اس کا دین صاف ہو گیا، دین مٹ گیا۔ اور اگر کمزور ہوگا تو غیبتیں کرے گا، اس کی معائب بیان کرے گا، برائیاں بیان کرتا پھرے گا، اس لیے کہ اس کے دل کی آگ کو اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے جس قدر ہو سکتا اس اپنے دل کو ٹھنڈا کرے گا اور ادھر ادھر کی بات کر دے گا اپنے محسوس سے متعلق، تاکہ اس کی اچھائیاں دب جائے اور برائیاں لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو یہ غیبت کھینچا، کون کھینچا؟ حسد کھینچا۔ اب یہ غیبت کی وجہ سے کیا ہوا؟ گناہ ہوا، اور اس گناہ کی وجہ سے دین ختم ہوا۔ ہی الحالقہ۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اعمال بظاہر ہوتے ہیں لیکن اعمال کی حلاوت اور نورانیت اور چاشنی، قلبی اطمینان، بشاشت قلبی، یہ دراصل حاسد کے قلب سے نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اعمال صالحہ کی نورانیت قلب میں محسوس نہیں ہوتی، اور ظلمت و تاریکی میں اس کا دل ڈوب جاتا ہے، اور وہ جو ایمان کی اور اعمال کی جو بشاشت قلب میں ہونی چاہیے تھی وہ حاسد کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جملہ ہے اذا حسد، حاسد کے شر سے، جبکہ وہ حسد کرے۔ حسد کرتا، بولتا تھوڑی، بعض حاسد ہوتے ہیں بولتے بھی ہیں۔ جب حسد کرے، محسود کو، یعنی جس سے حسد کیا جاتا، اس کو عام طور پہ حاسد کی اطلاع نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے محسود محفوظ ہوتا ہے۔ خالی حاسد پریشان ہوتا ہے لیکن محسود محفوظ ہوتا ہے۔
محسود کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا کون کیا کر رہے میرے بارے میں، کون کو کیا کیا کس چیز سے کس چیز کو لے کے حسد کر رہے، پھر بھی مطمئن رہتا۔ لیکن جب حاسد اپنے حسد کو بیان کر دے، یا سامنے بیان کرے یا پیچھے بیان کرے، اپنے متعلق برائیاں بیان کرتا پھرے یا اپنے متعلق کچھ کام کرتا ہے، سازشیں کرتا پھرے، تو ایسی صورت میں اس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے محسود کو۔ پھر نفس حسد سے تکلیف نہیں پہنچتی محسود کو، جب حاسد اپنی کاروائیاں کرتا ہے تو تکلیف پہنچتا ہے۔ تو اذا حسد میں جب یہ بولا گیا کہ کیونکہ خاص طور پہ حسد سے حاسد ہوئی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب حاسد اپنے حسد کو عروج میں پہنچ جائے اور اپنے حسد کی وجہ سے سازشیں کرے اور خلاف میں کاروائیاں کرے، اور یا حسد کی وجہ سے زبان پر منہ پر بدزبانی کرے، بد کلامی کرے اور اپنے حسد کو بیان کرے، اپنے دل کی آگ کو اور دل کے جو بغض ہے اس کو بیان کر دے، تو محسود کو خاص طور پہ زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے بولا گیا ومن شر حاسد اذا حسد، خاص طور پہ حاسد جب اپنا دل کا بھڑاس نکالے تمہارے سامنے یا کسی اور کے سامنے، تو تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف سے اللہ کی حفاظت میں، اس کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ بہرحال حسد سے متعلق ہوشیار رہنا اور حسد کا علاج اس کو غور کرتے رہنا، تو اس پر انشاءاللہ اس طرح کی قلبی کیفیت سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی بتایا گیا کہ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ سامنے والے کی اچھائی اور سامنے والے کی خوشی، سامنے والے کے پاس مال دولت نعمت دیکھ کر آدمی بے چین ہونا اور اس سے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد کی حقیقت۔ اس کا علاج ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ سوچنا آدمی کہ اگر سامنے والے کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ اس کے پاس کیسے آئی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے آئی۔ اگر اس کو ذہن ملا، علم ملا، عمل ملا، مال ملا، دولت ملی، مکان ملی، اچھی سواری ملی، کس کے دینے سے ملی؟ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی تو تقدیر سے ملی، اور مجھے نہیں ملی تو مجھے بھی جو نہیں ملی وہ تقدیر سے نہیں ملی، اس لیے کہ میرا ایمان ہے تقدیر پر اور تقسیم پر ایمان ہے۔ اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر میرا ایمان ہے، اور بنیادی عقائد میں سے شامل ہے کہ میں اس کی تقدیر اور تقسیم پر راضی ہوں۔ جب اس کی تقدیر اور تقسیم سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ملے اور مجھ کو نہ ملے، کہ مجھ کو ملے نہ ملے بحث نہیں ہے، بہرحال جس کو جو ملا اس کی تقدیر، اس کے فیصلے اور اس کی تقدیر اور اس کی تقسیم سے ملا، تو پھر مجھے کیا اعتراض کا حق حاصل ہے، یا کیا مجھے اس کے پاس سے وہ نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کا حق حاصل ہے جس کے بارے میں اللہ نے تقسیم کا فیصلہ کیا؟ اللہ نے جب فیصلہ کیا اس کے بارے میں کہ اس کو یہ دینا ہے، تو گویا میرا اس کے بارے میں زوال نعمت کی تمنا کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو کہیں کو دیا۔ محسود کے پر زوال نعمت کی تمنا بظاہر دکھ رہی وہ، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا کہ آپ اس کو کیوں دیے۔ گویا جب یہ اعتراض ہوا تو آپ تقدیر پر اعتراض کریں اور تقسیم پر اعتراض کریں کہ آپ اس کی ایسی تقسیم کیوں کریں، تو یہ حسد یہاں تک پہنچا دیتا۔ اسی لیے اس کا علاج یہ ہے کہ جس کو جو کچھ ملا وہ تقدیر و تقسیم سے ملا، اور میں اس کی تقدیر و تقسیم پر خوش ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر ایک عجیب و غریب علاج بتایا۔ فرمایا کہ جب تم دیکھو کس اچھی چیز، اپنے بھائی کے پاس کوئی نعمت، کوئی کمال، کوئی چیز، کوئی خوشی کی چیز، تو پڑھ دو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کے چاہنے سے یہ چیز اس کو مل گئی۔ اب یہاں پر حسد کو توڑ دیا گیا، حسد کی جڑ کو ختم کر دیا گیا، یہاں پر بنیادی پنپنے نہیں دی گئی، خیالات کو بھٹکنے ہی نہیں دیا گیا، سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر دی، توجہ مبذول کرا دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے والے کے اندر کوئی چیز دیکھو تو پھر اس کے اگر حفاظت چاہتے ہو، اس کے پاس وہ چیز محفوظ رہے، زوال نہ ہو، اس سے حسد نہ ہو، اس سے متعلق بدخواہی نہ آئے، تو پھر ایسی صورت میں ماشاء اللہ پڑھو، تاکہ وہ اس نعمت کے نقصان سے محفوظ ہو جائے، اور تمہارے اندر جو حسد کا امکان تھا وہ ختم ہو جائے، اور کہہ دو کہ ماشاء اللہ، اللہ کے چاہنے سے ہو گیا، اللہ کے چاہنے سے اس کو مل گئی۔
تو حسد کی جڑ کاٹ دی گئی یہاں پر، اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کر دی گئی کہ جو کچھ ملا اس کو سامنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں پر برکت کی دعائیں، زیادتی کی دعائیں نقل کی گئی، ملتی ہیں، جیسا کہ اب نکاح ہے، اچھے گھرانے میں نکاح ہوا، اچھی جگہ نکاح ہوا، تو عام طور پر ایک حسد جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی بعض لوگوں کو، ارے بھائی فلاں گھرانے میں کیسا ہو گیا، بھائی فلاں خاندان میں کیسا ہو گیا، فلاں فرد سے کیسا ہو گیا، فلاں بہت اچھا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، بعض لوگ حسد کرتے ہیں۔ اور دعا کیا سکھلا دی گئی اس موقع پر؟ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں میں برکت دے اور ان کے جمع ہونے میں خیر رکھ دے، جمع بینوں۔ اب وہ حسد کی جڑ وہاں پہ کٹ کر دی گئی، اور دعائیہ جملہ سکھا دیا گیا، بجائے اس کے کہ تم نعمت کے زوال کی اور نقصان کی تمنا کرو، اس کے لیے مزید برکت کی اور ازدیاد کی دعا کر دو۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اس کے اندر نفسیات بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ اسرار و رموز اس کے اندر، وہ حکمتیں و مصلحتیں ہیں کہ آدمی کے اندر شیطان کہاں سے راہ بنا کے آ سکتا ہے، لہذا اس کو کہاں سے دور کر دیا جا سکتا ہے اور کہاں سے اس کی حفاظت کر دی جا سکتی ہے۔ غرض عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور آدمی ہمیشہ حاسدین کے، شریروں کے، شیاطین کے نرغے میں ہوتا ہے، انسانوں کی طرف سے، اجنہ کی طرف سے نقصانات کے امکانات لگے ہوئے رہتے ہیں، اسی لیے حفاظتی پناہ اور حفاظتی حصار اور حفاظتی قلعہ اس کے لیے اس کو ضروری ہے، اور یہی سورہ فلق اور سورہ ناس انسان کے لیے حفاظتی قلعہ ہے، حفاظتی حصار ہے، جس میں وہ آدمی، جب آدمی اس قلعے میں اور حصار میں پناہ لے لے گا تو پھر کوئی دشمن اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم اور صحیح شعور نصیب فرمائے، اور ملنے والے اسباق کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔